رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما الإمام المبين بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مل جل کے صلوات بھیجیں آپ. اذان محترم، اس سے قبل کی بیان کا آغاز ہو، التماس ہے ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور سبط حیدر ابن میر حسن، مرحوم خورشید حیدر ابن اختر حسین، مرحومہ تسکین فاطمہ بنت سبط حیدر، مرحوم اعجاز حیدر ابن جانشین حیدر، مرحومہ عریبہ فاطمہ بنت عابد رضا، ان سب کی ارواح کو ایصال فرما دے. بسم اللہ. ایک دفعہ پھر سے مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید میں انسانوں کی خلقت کا ہدف اور مقصد واضح کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا
سوا یہ کہ وہ سب میری عبادت کریں. اور یہ عبادت جس کے لیے انسانوں کو پیدا کیا گیا، یہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے. اسی عبادت کو سیکھنے کے لیے اور یوں کہا جائے کہ سمجھنے کے لیے انسان کو تقریباً 14-15 سال کا وقت اللہ رب العزت نے دیا کہ اب جب عبادتوں کو سمجھ لیا تو پھر اب اس عبادت کی بارگاہ میں آؤ. انسان اسی عبادت کے ذریعے سے اپنے کو جتنا چاہے عروج عطا کر سکتا ہے اور جتنا چاہے اس روئے زمین پر کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کو گلے لگایا جائے، زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے اور اس عبادت کے ذریعے سے اپنے کو اس مقصد سے قریب کیا جائے کہ جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے اسے اس دنیا میں بھیجا ہے. لیکن ایک لفظ کی طرف میں آپ کو متوجہ کرانا چاہوں گا. انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تب اس کے لیے عبادت ممکن نہیں ہے، لیکن جب اس دنیا سے جا رہا ہے تب اس کے لیے یہ ممکن ہے کہ اپنی جان کو حالت عبادت میں دے. اور فرما رہے ہیں آیا ہے تو اب اس کے پاس نہ شعور ہے، نہ سوجھ بوجھ ہے، نہ معرفت ہے، نہ وہ درجہ عرفان ہے کہ یہ انسان خود سے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دے. لیکن جب دنیا سے جا رہا ہے اب تو اس کے دل میں اللہ رب العزت کی معرفت ہے، اب تو وہ اپنے پروردگار کو پہچانتا ہے، اب تو وہ اپنے خالق کی عرفان کی اس منزل میں ہے کہ جانتا ہے کہ اس کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. تو اب کیا اچھا ہو کہ انسان کی روح اس موقع پر اس کے بدن سے نکلے جب اس کا سر سجدے میں ہو. لیکن معمولاً انسانوں کو یہ سعادت نہیں ملتی. آیا تھا تب بھی سجدہ ممکن نہیں تھا، جا رہا ہے تب بھی سجدے کی گنجائش بہت کم پائی جاتی ہے. لیکن کیا کہنا ان ہستیوں کا کہ جب اس دنیا میں آئے تو آتے ہی اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر بتایا کہ ہمیں عام انسان نہ سمجھنا. اور اب جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانے والا یہ مکرم بندہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ قریب یعنی سجدے کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. بس مجھے جملہ کہنے دیجئے، ہم میں اور اہل بیت کے اطہار میں یہی فرق ہے، نہ ہم آتے وقت سجدہ کرتے ہیں نہ جاتے وقت سجدہ کرتے ہیں. وہ آتے وقت بھی سجدہ کرتے ہیں، جاتے وقت بھی سجدہ کرتے ہیں. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. تھوڑی جگہ میرے یہاں قریب میں خالی ہے، آپ حضرات کچھ آگے سمٹ آئیے، آپ حضرات بھی کچھ آگے آ جائیے تاکہ وہ جو بات کے مومنین ہیں ان کو بیٹھنے کے لیے آگے نہ آنا پڑے اور آپ کو بھی ڈسٹربنس نہ ہو. ایک دفعہ اور صلوات بھیج کے کچھ آگے سمٹ آئیے آپ. اب میں آپ کو اس مرحلے تک لے کر آ گیا. انسان کی معراج یہ ہے کہ وہ عابد بن جائے. آپ متوجہ ہو گئے. بہت بڑا اگر کمال انسان کو ملے گا تو بس یہ کہ وہ عابد بنے گا، اس سے آگے نہیں جا سکتا. کتنا بھی کچھ انسان اس دنیا میں کر لے، اس کی آخری منزل یہ ہے کہ وہ عابد بن کر اس دنیا سے جائے گا. اور یہی فرق ہم میں اور اہل بیت اطہار میں ہے.
ہماری آخری منزل عابد بننا ہے، اور جنہیں اللہ اس روئے زمین پہ امام بناتا ہے انہیں صرف عابد نہیں زین العابدین بناتا ہے۔ جس عظیم الشان امام کی اس مجلس عزا میں آپ شرکت فرما رہے ہیں ان کا لقب ہی زین العابدین ہے، ان کو لقب ہی سید الساجدین دیا گیا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ کیا عظمت ہے۔ میں اس طرف نہیں لے کر جانا چاہتا چونکہ میرا موضوع آج کا تھوڑا سا مختلف ہے، ورنہ میں عرض کرتا کہ کیوں زین العابدین اور سید الساجدین ہونے کے باوجود آپ نے وہ مقدس عمل اختیار فرمایا کہ جس عمل کو آپ آج انجام دے رہے ہیں۔ وہ ایک مستقل گفتگو ہے، کسی موقع پہ عرض کروں گا، لیکن آج میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو مسلسل پوچھی جا رہی ہے اور جس کا جواب ضروری ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ میدان کربلا میں جب آئے ہیں تو آپ کے ہمراہ آپ کے اصحاب ہیں، آپ کے اعزاء اقارب ہیں اور آپ کی خود کی اولاد، اور یہ سب میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ اصحاب وہ سب بھی قربان ہو گئے، سارے بنی ہاشم کے جوان انہوں نے بھی اپنی جان کا نذرانہ دے دیا، خود کی اولاد وہ بھی شہید، اور خود آقا بھی شہید ہو گئے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میدان کربلا میں جب ہمارے چوتھے امام کو شہادت نہیں ملنی تھی، متوجہ ہوئے، تو پھر آقا انہیں میدان کربلا میں کیوں لائے تھے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ لفظ بڑی احتیاط سے میں استعمال کر رہا ہوں۔ اہل بیت اطہار کے لیے جن لفظوں کو بھی استعمال کیا جائے وہ احتیاط سے استعمال کی جائے، لیکن ایک حقیقت ہے، بڑے سے بڑا لفظ بھی اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں چھوٹا دکھائی دیتا ہے۔ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ اس میدان کربلا میں آقا کا یعنی چوتھے امام کا آقا کا نقش کیا تھا، رول کیا تھا کہ جس کے لیے ہمارے مولا آپ کو یعنی اپنے بیٹے کو میدان کربلا میں لے کر آئے تھے۔ کوئی تو عمل سامنے آئے کہ جس عمل کی بنا پر امام انہیں میدان کربلا میں لے کر آئے، انہیں شہادت نہیں دینی ہے۔ نہ صرف یہ کہ شہادت نہیں دینی ہے بلکہ اس میدان کربلا میں آپ بستر علالت پر ہیں، البتہ وہ مصلحتی بیماری ہے، بستر علالت پر ہیں، لہٰذا آپ کا کوئی عمل بھی سامنے نہیں آ رہا ہے۔ ہوتا ہے کبھی کبھی کسی مرد مومن کو یا کسی انسان کو اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ سامنے والے کے درمیان تقریر کرے اور پھر ان کے ذہنوں کو، ان کے مزاج کو، ان کے عمل کو، ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دے۔ میدان کربلا میں تو ہمارے چوتھے امام کا کوئی خطبہ بھی نہیں ہے۔ مولا کو میدان کربلا میں امام حسین لائے کیوں؟ توجہ فرمائی آپ نے، یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب ضروری ہے۔ اور اب ظاہر ہے کہ یہ سوال کہ جب ہم جواب تلاش کرنا شروع کر رہے ہیں، اب یہیں سے ہم جواب کی طرف آ رہے ہیں، اب جب ہم جواب ڈھونڈنا شروع کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں سرکار سید الشہداء کے اس انقلاب کی گفتگو کرنی ہوگی کہ جو میدان کربلا میں آپ نے برپا کیا ہے۔ تو اب بظاہر تو ایسا ہوگا کہ جس موضوع کو میں لے کر چلا کہ آقا چوتھے امام کی حیات طیبہ سے متعلق گفتگو کروں، لیکن اکثر گفتگو کا حصہ امام حسین سے متعلق ہوگا، اور میں اس میں ایک اور اضافہ کر دینا چاہتا ہوں اس سوال میں۔ اگر امام کو میدان کربلا میں شہادت ہی دینی تھی تو پھر اپنے بیٹے کو کیوں لے کر آئے کہ جنہیں شہید نہیں ہونا ہے، اور ان بیویوں کو جو مخدرات عصمت و طہارت ہیں انہیں کیوں میدان کربلا میں لے کر آئے؟ بظاہر تو ان کا بھی کوئی نقش نہیں ہے، انہیں شہید نہیں ہونا ہے،
نہ ہی انہیں کوئی ایسا عمل انجام دینا ہے کہ جس کی بنا پہ یہ کہا جا سکے کہ میدان کربلا میں ان کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اگر لانا ہی تھا، مخدرات عصمت و طہارت میں دو طرح کی بیویاں ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو خاندان رسالت سے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو خاندان رسالت سے وابستہ ہو گئی ہیں۔ جیسے دوسرے گھرانے کی خواتین ہیں کہ جو زوجیت میں آئیں، اگر لے کر ہی آنا تھا تو پھر ان خواتین کو ساتھ میں لے آتے کہ جو اولاد پیغمبر نہیں ہیں، لیکن نہیں، نہ صرف یہ کہ آپ اپنے ساتھ ان مقدس بیویوں کو لے کر آئے ہیں، بلکہ اہتمام کے ساتھ اس عظیم الشان شہزادی کو لے کر آئے ہیں کہ جن کا لقب شبیہ زہرا نہیں ہے، ثانیہ زہرا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ اس دو لفظوں کے درمیان فرق کو مجھے پہلے واضح کرنا چاہیے، اس کے بعد بات آگے بڑھنی چاہیے، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اس طرف لے کر نہیں جاؤں گا۔ جناب زینب اولیاء مقام ثانیہ زہرا ہیں، جن کا لقب ہی ثانیۃ الزہرا ہے، انہیں لے کر میدان کربلا میں کیوں آئے؟ تو اب یہ دو شخصیتیں، بہن اور بیٹا، ان دو کو سرکار سید الشہداء میدان کربلا میں کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ بظاہر ان دونوں کا کوئی عمل، کوئی نقش، کوئی کردار ایسا نہیں میدان کربلا میں سامنے آ رہا ہے کہ جس کی بنا پہ یہ کہا جا سکے کہ میدان کربلا میں ان کی حاضری ضروری ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ سوال سب کے ذہنوں تک پہنچ گیا۔ آئیے میں آپ کو جواب کی طرف لے کر چلوں تاکہ میں جو وقت ہمارے عروج صاحب نے دیا ہے اس وقت کے اوپر اپنی گفتگو کو مکمل کر لے جاؤں۔ دیکھیے، یہ ایک حقیقت ہے کہ امام معصوم کے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ میں اور آپ سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں، میرا سمجھنا معیار نہیں ہے، امام کا عمل انجام دینا معیار ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اسی طرح سے رب العزت نے بھی بہت سی عبادتیں ہمارے اوپر قرار دی ہیں کہ جن عبادتوں کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہمیں انجام دینا ہے۔ اسی طرح سے امام معصوم بھی، ان کا حکم، ان کا عمل، ان کا قول، یہ ساری چیزیں ہماری سمجھ میں آئیں نہ آئیں، ان کا عمل ہی ہمارے لیے معیار ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اب سرکار سید الشہداء اس میدان کربلا کے لیے نکل رہے ہیں۔ اس میدان کربلا کے لیے نکلتے وقت امام کو خبر ہے کہ کیا کربلا میں ہونا ہے یا خبر نہیں ہے؟ اگر آپ کہہ دیجئے کہ نہیں معلوم ہے تو پھر آپ یقین جانیے کہ پھر امامت کے عقیدے کا انکار کرنے کی بنا پہ آپ شیعت سے باہر ہیں۔ ہم اس امام کو مانتے ہی نہیں کہ جن کے پاس علم غیب نہ ہو۔ ہم تو اماموں کے علم غیب کے قائل ہیں، وہ رسول اللہ کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ کتنے تعجب کی بات ہے۔ ہم وسیع کے علم غیب کا اقرار کر رہے ہیں، وہ نبی کے علم غیب کا انکار کر رہے ہیں، تو ہمارا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے تو یہ بات عقیدے میں شامل ہے کہ اہل بیت اطہار اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار نے علم غیب دیا ہے۔ سرکار سید الشہداء کسی ایک بھی موقع پر کوئی ایک بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو اچانک سامنے آیا ہو اور امام حسین کو پہلے سے اس کی خبر نہ رہی ہو، ورنہ جس موقع کے اوپر جناب حر کا لشکر آیا ہے، اس لشکر کو پانی کی ضرورت ہے۔ یہ پانی کہاں سے بھرا گیا تھا؟ امام راستے میں ہیں، وہ جو آخری پڑاؤ تھا لشکر حر سے ملاقات کے پہلے کا، امام نے فرمایا تھا جتنے مشکیزیں ہیں سب بھر لیے جائیں، جتنے پانی کے ہمارے پاس انتظامات ہیں سب کر لیے جائیں۔ کیوں؟ کسی کو نہیں بتایا۔ امام کو پتا ہے کہ پانی ابھی بھرا جا رہا ہے، ضرورت کچھ دیر بعد آنے والی ہے۔ توجہ ہے؟ امام کو سب خبر ہے، اور ہر میدان کربلا میں ہونے والا ہر واقعہ، ہر سانحہ، ہر حادثہ امام کو پہلے سے معلوم ہے، پہلے سے خبر ہے۔ کسی قسم کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ سوچا بھی جا سکے کہ امام کو نہیں پتا تھا اور اچانک یہ عمل سامنے آ گیا، یہ ہوا نہیں ہے۔
ساری چیزیں امام کی نگاہوں میں ہیں. حتیٰ شہر کوفہ میں اپنے آپ نے بھائی کو کہ جو آپ کے چچا کا بیٹا ہے اس کو بھیجا ہے. کیوں آپ کو بھیجا؟ اس کی بھی وجہ ہے. کیوں سرکار ابو الفضل عباس کو نہیں بھیجا؟ اس کی بھی وجہ ہے. کیوں میدان کربلا میں سرکار ابو الفضل عباس کو آخر میں بھیجا؟ اس کی بھی وجہ ہے. کیوں اصحاب کو پہلے بھیجا؟ اس کی بھی وجہ ہے. کیوں اپنے گھر کے بچوں کو بعد میں بھیجا؟ اس سب کی وجہ ہے. تو امام کو تو سب پتا ہے، ہمیں آپ کو علم ہو یا نہ ہو. اب آئیے میں آگے بڑھتے ہوئے قدم اور آپ کی خدمت میں عرض کروں. اب یہاں سے میں چاہوں گا کہ پوری توجہ آپ کی میری طرف رہے، اور پھر ایک دفعہ اور التماس کروں گا میں کہ آپ لوگ کچھ آگے جگہ باقی، اس لیے کہ پیچھے مومنین کو مشکل ہونے والی ہے. آپ لوگ صلوات بھیجیے، آگے سمٹ آئیے. اب یہ اور آگے آ جائیے، اور آگے آ جائیے، اور بیٹا بچوں آپ لوگ آگے آ جائیے، آپ لوگ آگے آ جائیے. بات آ گئی ہے تو میں عرض کر دوں آپ کی خدمت. ایک روایت آپ نے سنی ہے، من بکا علی الحسین او ابکا. ابکا کے معنی کیا ہے؟ جو روئے اور رونے کا اہتمام کرے. توجہ فرمائی آپ نے. یہ اہتمام کرنے میں ممبر پہ بیٹھ کے مجلس پڑھنا بھی ہے، اہتمام میں تابوت مبارک کا سجانا بھی ہے، اہتمام میں علم مبارک کا آویزہ کرنا بھی، ساری چیزیں ہیں. اور اسی اہتمام میں آپ کا ذرا سا آگے بڑھ کر مؤمنین کو بیٹھنے کی جگہ دینا بھی شامل ہے. توجہ فرمائی آپ نے. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وجبت لہ الجنہ. مکمل ہو جانے دی پہ سلوات بھیج لیے گا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وجبت لہ الجنہ. آپ متوجہ ہوئے، ذرا سی جگہ آپ نے یہاں دی، وہاں جنت آپ کو مل گئی. اب نے کوئی کے سلوات بھیج دیے. اب آئیے میں آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرا دوں. سرکار سید الشہداء نے جو انقلاب میدان کربلا میں برپا کیا ہے، وہ انقلاب یا اس طرح کے جتنے بھی دنیا کے انقلابات ہیں، سارے انقلابوں کے لیے چار چیزوں کی، چار بنیادوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ چار ارکان ہوتے ہیں. کوئی ایک بھی کمزور پڑ جائے انقلاب ناکامیاب ہو جائے گا. اور سرکار سید الشہداء نے ان چاروں کا بڑی اچھی طرح سے اہتمام کیا ہے، بڑے ہی اچھے اور عمدہ طریقے سے. ظاہر ہے امام معصوم سے بہتر کون انجام دے سکتا ہے. سب سے پہلا رکن، وہ شخصیت جو اس انقلاب کی رہبری کر رہی ہو وہ بہترین شخصیت ہونی چاہیے. اور آپ یقین جانیں سن 60 ہجری میں اس روئے زمین پر آقا امام حسین سے بڑی کوئی شخصیت نہیں تھی. روایتوں میں امام کو سورج کہا گیا ہے. ایک جملہ، ایک لفظ کی بنا پہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں، متوجہ ہونا آپ کا کام ہے. سن 60 ہجری میں ستارے بہت سے تھے لیکن سورج حسین تھے. نہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں شاید یہ لفظ نہیں پہنچا پایا. ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ میرے ساتھی ستارے ہیں. سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ جس کے پیچھے بھی چل پڑو. لیکن ہم نے دو موقعوں پہ ایک منظر بھی دیکھا ہے. آئیے میں پہلا موقع آپ کی خدمت میں عرض کروں. امامت سورج ہے اور ساتھی ستارے، میں ساتھی جان بوجھ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، ساتھی ستارے ہیں. ابھی آپ چلے جائیے، بامبے میں تو کم دکھائی دیتا ہے، ہمارے یو پی میں زیادہ دکھائی دیتے ہیں. ستارے ٹمٹما رہے ہیں، بڑے اچھے اچھے لگ رہے ہیں. کچھ بڑی سائز کے ہیں، کچھ چھوٹی سائز کے ہیں، کچھ موٹی سائز کے ہیں، ہے یا نہیں؟ الگ الگ سائز ہے سب کی. یہ سب اچھے سے ٹمٹما رہے ہیں. لیکن 4 بجے صبح تک یہ ٹمٹماتے رہیں گے.
6 بجے صبح تک ٹمٹماتے رہیں گے، لیکن جیسے ہی فلک پر سورج دکھائی دیا کہاں گئے سب؟ نہ وہ موٹا رہ گیا، نہ پتلا دکھائی دے رہا ہے، نہ لمبا دکھائی دے رہا ہے، سب غائب ہو گئے۔ کیوں؟ کہا ستارے تبھی تک ٹمٹماتے ہیں جب تک سورج نہ سامنے آ جائے۔ اب آئیے میں ایک سے مثال دے دوں، دوسری کسی موقع پہ اور عرض کروں گا۔ مسجد نبوی ہے، حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ آپ سجدے کے عالم میں ہیں۔ یہ گھر کی مستحبی نماز نہیں ہے کہ مجمع نہ دیکھ پائے، یہ مسجد کی فرادہ نماز بھی نہیں ہے کہ مجمع پھر بھی ہو سکتا ہے نہ دیکھ پائے، واجب نماز وہ بھی جماعت سے پڑھائی جا رہی ہے۔ اور روایت کہتی ہے کہ پشت پہ سرکار سید الشہداء آ کر بیٹھ گئے۔ یہاں تک تو سب نے سنا ہے۔ آپ نے بھی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اچانک پیش نماز میں ایک صلوات ہمیشہ پڑھتے تھے، دوسری صلوات پڑھ دی، اب وہ کتنوں کے سر اٹھ جاتے ہیں۔ اب جو دیکھا کہ پیش نماز صاحب سجدے میں ابھی بھی ہیں، پھر چلے گئے سجدے میں، یہی تو ہوتا ہے نا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ حضور اکرم 70 دفعہ ذکر سجدہ پڑھیں اور مجمع اٹھ اٹھ کے نہ دیکھے؟ یہ کیوں اٹھ اٹھ کے دوبارہ سجدے میں جا رہے تھے؟ وجہ بس ایک تھی، جب نگاہ ستاروں کی اٹھتی تھی تو پشت پیغمبر پہ سورج دکھائی دے رہا تھا۔ صلوات بیٹے محمد والے محمد۔ سجدے میں سر ہے، پشت پہ سجدوں کی آبرو۔ سجدے میں سر ہے، پشت پہ سجدوں کی آبرو۔ کتنی حسین آج نماز رسول ہے، اس سے بہتر تو کوئی نماز نہیں ہو سکتی۔ اور آج اس نماز کو رسالت مآب نے اس انداز میں پڑھا ہے کہ سارے مجمع نے جا کر پوری کائنات تک یہ پیغام پہنچایا کہ امام حسین کے لیے رسالت مآب نے اپنی نماز کے سجدے کو طولانی کر دیا۔ اور یہ واقعہ ڈھکا چھپا نہیں تھا، ساری امت تک پیغام پہنچا ہے۔ اور سن 60 ہجری کو بھی سب جانتے تھے کہ یہ وہی حسین ہیں کہ جن کے لیے رسول نے اپنی نماز کو طولانی کر دیا تھا۔ توجہ ہے نہیں؟ اور اب شخصیت اتنی عظیم ہے کہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، لاکھ امتی اچھے ہوں لیکن اہل بیت کا اور امامت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور فرما رہے آپ، شخصیت سب سے عظیم۔ دوسرا رکن، 4 رکن بیان کیے تھے، دوسرا رکن ضروری کیا ہے؟ اصحاب اور انصار بہترین ہونے چاہیے۔ سنیں گے آپ، سرکار سید الشہداء نے جس گلدستہ شہادت کو میدان کربلا کے لیے مرتب کیا تھا، اس کا ہر پھول بے نظیر تھا، سب بالکل منفرد۔ آپ نے کبھی سوچا ہے، امام حسین کا ایک بڑا مشہور جملہ میدان کربلا میں آپ نے فرمایا تھا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے میرے جد اور میرے نانا کو بھی اصحاب نہیں ملے۔ کب فرمایا تھا؟ صبح عاشور نہیں، شب عاشور نہیں، شب عاشور نصف شب گزرنے کے بعد فرمایا تھا۔ کب؟ اصحاب کے درمیان تشریف فرما ہے، تم سب کی گردنوں سے میں اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں، جانا ہو تو چلے جاؤ۔ کوئی نہیں گیا۔ سرکار سید الشہداء کے سامنے شمع جل رہی تھی، آپ نے اس شمع کو گل کیا اور فرمایا کہ اب اندھیرے میں چاہو تو چلے جاؤ۔ آپ نے کبھی سوچا امام نے کیوں شمع گل کر دی؟ چاہتے تو شمع جلتی رہنے دیتے، پتا ہے کہ کوئی نہیں جانے والا، ہلنے والا نہیں ہے،
جانا تو دور کی بات ہے، پھر امام نے شمع کیوں گل کی؟ امام چاہتے تھے کہ تاریخ کے نادانوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے اس سوال کو پہلے ہی ختم کر دیا جائے کہ بہت سے امام کے شرم کی بنا پر بیٹھے رہے نہیں گئے۔ امام نے شمع بھی گل کر گئی، اب تو مطمئن ہو، دیکھ لو میرے اصحاب کیسے ہیں۔ اور جب شمع روشن ہوئی اور کوئی ایک بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹا، فرمایا جیسے اصحاب اللہ نے مجھے عطا فرمائے ویسے اصحاب میرے نانا کو بھی نہیں عطا فرمائے۔ اب اس وقت نانا کے اصحاب کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ فرما دیتے کہ دنیا میں ایسے اصحاب کسی کو نہیں ملے، اس میں نانا بھی آ جاتے۔ نہیں، خاص طور سے نانا کے اصحاب سے اپنے اصحاب کو بہتر بنانے کی بس ایک وجہ ہے، امام چاہتے تھے کہ امت کو متوجہ کرا دے کہ میرے اصحاب کا مقابلہ بقیہ سے نہ کرنا۔ میرے اصحاب رات کی تاریکی میں شمع گل ہو جانے کے باوجود وقت کے حجت کو چھوڑ کے جانے میں تیار نہیں ہے، اور اصحاب پیغمبر روز روشن میں رسول کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ مقابلہ نہیں ہے امام حسین کے اصحاب کا، اور اسی لیے فرمایا کہ میرے اصحاب، ان کا مقابلہ میرے جد کے اصحاب سے بھی نہیں ہے۔ تو بالکل بے نظیر اور منفرد اصحاب امام حسین کو ملے ہیں۔ تلواریں چمک رہی ہوں، دشمن کی تعداد زیادہ ہو، سامنے کھانے پینے کے مقدار وافر مقدار میں سب کچھ موجود ہو، یہ ساری چیزیں دلوں میں خوف پیدا کرتی ہیں یا نہیں خوف پیدا کرتی ہیں؟ لیکن یہاں کیا عالم ہے؟ 72 ہیں، پرسکون ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اصحاب با وفا ہیں۔ جب با وفا ہوتے ہیں تو پھر حجت پروردگار پہ اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ نہ دلوں میں خوف ہوتا ہے نہ قدم میں لغزش ہوتی ہے، اور اسی سے پتہ چل گیا دشمنوں کے بیچ گھرے ہونے کے باوجود بے خوف ہونا یہ اصحاب حسین کی خاصیت ہے، اور رسول اللہ کے ساتھ ہونے کے باوجود سانپ سے ڈر کر اپنے لباس سے بوکھوں کو بند کرنا اور ہوتا ہے۔ جو سمجھ گئے ہو صلوات بھیج دیں۔ اب اس سے زیادہ نہیں میں پڑھ سکتا، توجہ فرما رہے، بے خوف اصحاب یہ امام حسین نے انتخاب فرمایا ہے۔ ایسے ہی نہیں کہ جس کو چاہا ساتھ میں لے لیا، نہیں، انتخاب کر کے لے کے آئے ہیں۔ اور اگر ایک رہ گیا تھا تو رات انتظار کی تاکہ وہ صبح میں آ جائے۔ یہ امام حسین کے اصحاب ہیں۔ تیسرا جو کسی بھی انقلاب کے لیے رکن ضروری ہے وہ مدعا اہم ہوتا ہے، کس مدعے اور کس بنیاد پر وہ انقلاب برپا کیا جا رہا ہے۔ امام حسین نے بار بار مسلسل یہ بات کہی کہ یزید رجل فاسق معلن بالفسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ مثلی لا یبایع مثلہ، یزید شراب پیتا ہے، یزید علنی طور پہ گناہ کرتا ہے، یزید نفس محترمہ کو قتل کرتا ہے، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ ٹکراؤ کس میں ہو رہا ہے؟ امام حسین اور یزید میں۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، لیکن کیا فرمایا؟ مجھ جیسا۔ یہ جیسا کیوں فرمایا؟ اچھا ادھر بھی یزید جیسا، نہ ادھر یہ کہا کہ یزید کی بیعت حسین جیسے نہیں کریں گے، بھی نہیں کہا،
نہ یہ کہا کہ حسین یزید جیسوں کی بیعت نہیں کرے گا، یہ بھی نہیں کہا، نہ یہ کہا کہ حسین یزید کی بیعت کرے گا، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ دونوں طرف جیسا، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ جیسا کیوں کہا؟ ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اشارہ ہے کہ آپ حضرات کو آگے بلاؤں، لیکن اب مجھے شرم آ رہی ہے کہ آپ سے کہوں آگے آ جائیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آگے سمٹ آئیے تھوڑا آپ لوگ۔ جیسا کیوں استعمال، مثلی کیوں فرمایا؟ اور ادھر بھی مثلہ، یزید جیسا۔ امام حسین اس امت کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کربلا میں حسین کو اکیلا نہ سمجھنا۔ اگر آج آدم اور شیطان کا مقابلہ ہوتا تو آدم حسین جیسے ہیں، کربلا میں حسین کے ساتھ ہوتے۔ شیطان یزید جیسا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یزید شیطان جیسا ہے، شیطان یزید جیسا ہے، اس لیے شیطان یزید کے ساتھ ہوتا۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں یہ واضح کرتا کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ شیطان یزید جیسا ہے۔ اس لیے کہ یزید جس سلسلے کی کڑی ہے، اس کے بڑے میاں نے تو شیطان کو بھی بہکا دیا تھا۔ صلوات بھیج محمد والے محمد پہ۔ توجہ فرما رہے آپ، شیطان یزید جیسا ہے، وہ ادھر ہوتا۔ آج اگر ابراہیم ہوتے میرے ساتھ ہوتے، نمرود یزید کے ساتھ ہوتا، اگر آج موسیٰ ہوتے میرے ساتھ ہوتے، فرعون اس طرف ہوتا، اگر آج رسول عربی ہوتے میرے ساتھ ہوتے اور ادھر ابو جہل ابو لہب ہوتے، اگر آج میرے بابا ہوتے تو میرے ساتھ ہوتے، اور پھر ادھر کون ہوتا؟ اچھا ایک جملہ اور میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں۔ ایک نہ جانے کہاں سے یہ تصور پایا جاتا ہے، پوری توجہ سنیے گا، کہ سرکار امیر المؤمنین نے گلے میں ریسمان ظلم بندھی تھی، گھر جلایا جا چکا تھا، دروازے کے اوپر ظلم ہو چکا تھا، سیدہ مظلومہ ہو چکی تھی، لہذا اب یہاں سے یہ میرا عقیدہ بھی نہیں ہے، میرا جملہ بھی نہیں ہے، دوسرے کہتے ہیں، لہذا امیر المؤمنین نے سامنے والے کے ہاتھ پر معاذ اللہ بیعت کر لی تھی۔ یہ ایک فکر نشر کی جاتی ہے، یہ واقعہ ہے سن 11 ہجری کا، اور امام حسین نے سن 60-61 ہجری میں یہ بات کہی ہے کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ 50 سال کے بعد امام حسین نے آواز دیا کہ کبھی نہ سوچنا کہ علی نے یزید کی بیعت کی ہے۔ اور پھر ایک جملہ کہے کہ اپنے اس بیان کو یہاں پہ آگے بڑھاتا ہوں، صرف ماضی کی تاریخ کو امام حسین نے نہیں بیان کیا ہے کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، بلکہ قیامت کے لیے قانون اور اصول بنا کر امام حسین نے پیش کر دیا۔ نہ آج تک
کسی حسینی نے یزیدی کی بیعت کی ہے نہ قیامت تک کوئی بیعت کرے گا. اور اب یہ 3 رکن ہو گئے. کتنے رکن میں نے کہے تھے ہونے چاہیے انقلاب کے لیے؟ 4. چوتھا رکن بہت ضروری ہوتا ہے، اور دنیا کے بقیہ انقلابات اور میدان کربلا کے اس انقلاب میں یہی فرق ہے کہ چوتھا رکن بڑا اہم ہوتا ہے. وہ کیا ہے میں اس کو سمجھاؤں اس سے پہلے ایک تاریخ میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں. آپ نے یہ بات پڑھی اور سنی ہے اور مسلسل آپ سنتے جو کہ تاریخیں آ گئی ہیں. سفر المظفر کی تاریخوں میں آپ یہ بات ضرور سنتے ہیں کہ جیسے ہی میں صاحب نہیں پڑھ رہا ہوں، جیسے ہی اہل حرم کا قافلہ داخل ہوا بلندیوں پر بیٹھی ہوئی عورتوں نے پتھر مارنے شروع کیے. حتیٰ بعض روایتوں میں ہے جو معتبر مصائب کی کتابیں ہیں کہ ان عورتوں کی ہاتھوں میں موجود آگ ان تک کو برسایا ہے. مرد خوشیاں منا رہے تھے، عورتیں اپنی زبان سے خوشیوں کی آواز، عربوں کی خاص انداز کی اسٹائل ہوتی ہے، خاص ان کی خاص آواز نکال رہی تھیں. کیوں؟ صرف ایک وجہ تھی، ان کو جو بتایا گیا تھا اس تاریخ کے مطابق معاذ اللہ ایک خارجی نے قیام کیا تھا اور معاذ اللہ ان کو قتل کر دیا گیا، اور ان کے اہل حرم ہیں کہ جن کو آج لایا گیا ہے. اور پھر آپ نے کچھ ہی دن کے بعد یہ بھی سنا کہ جن ہاتھوں میں پتھر تھے انہی ہاتھوں سے ماتم کیے گئے. پھر یہ بھی آپ نے سنا کہ جن زبانوں سے خوشیاں منائی گئیں انہی زبانوں سے یا حسین کہا گیا. آپ نے یہ بھی سنا کہ جن گھروں میں خوشی کے روزے رکھے گئے انہی گھروں میں امام حسین کی فرش ازا بچھی. آپ نے یہ بھی سنا کہ جن مردوں نے پوری طرح سے استقبال کرتے ہوئے خوشیاں منائی تھی اس قافلے کی، انہی مردوں نے آ کر چوتھے امام کو پرسا دیا. یہ کیوں؟ یہ انقلاب کیسے پیدا ہوا کچھ ہی دنوں کے اندر؟ یہ انقلاب ہوئی، اتنا بڑا انقلاب کیسے پیدا ہوا؟ اس کی ایک وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جب تاریخی واقعات ہونا ہو تو پہلے سے مؤرخین اور تاریخ دان اور تاریخ نویس افراد اس جگہ کے اوپر موجود ہوتے تھے جن کا کام یہ ہوتا تھا کہ تاریخ کو جیسا رونما ہو رہا ہو ویسا لکھ دیا جائے. لیکن آپ سب ایک حقیقت سے بخوبی واقف ہے، سبھی ماشاءاللہ سے جاب کرتے ہیں. آپ ایک کمپنی میں جاب کر رہے ہوں اور اس کے مقابل میں ایک دوسری کمپنی کھڑی ہو جائے اور ایک دن باس کے سامنے کھڑے ہو کہ آپ اس دوسری کھڑی ہونے والی کمپنی کی تعریف کر دیجئے. باس کیا کہے گا؟ کھاتے میری ہو اور گاتے اس کی ہو، ایسا ہی پسند ہو تو چلے جاؤ، یہی تو ہوگا نا. تو انسان اپنی جاب بچانے کے لیے نہ بھی پسند ہو پھر بھی کیا کرے گا؟ باس کی اور اس کی کمپنی کی تعریف کرے گا. اب یہ جو میدان کربلا میں 12 یا 13 اختلاف ہے، 12 یا 13 تاریخ نویس افراد موجود تھے. ان تاریخ نویس افراد کے قلم میں جو روشنائی رکھی جاتی تھی اس کا پیسہ کہاں سے آتا تھا؟ یہ سب کی روشنائی کی رقم شام میں یزید کے بیت المال سے آتی تھی. تو اب یہ قلم کس کے وفادار ہوں گے؟ قلم تو اسی کے وفادار ہوں گے کہ جس کی دی ہوئی رقم کے ذریعے سے گھر چل رہا ہے. ایک جملہ لکھ کر کیا اپنے گھر کی روشنی کو تاریکی میں بدل دے گا؟ کوئی ممکن نہیں ہے. یہ جو حمید بن مسلم کا نام آپ سنتے ہیں مصائب کے دوران، یہ کون ہے؟ یہ تاریخ نویس ہے، یہ میدان کربلا کا ہسٹورین ہے. لیکن اس نے جو آج چونکہ مصائب کے بیچ میں ذکر آتا ہے لہٰذا اس کے بارے میں مزید گفتگو نہیں ہوتی ہے. یہ حمید بن مسلم جو یزید کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اسی حمید بن مسلم نے شمر کی تعریف لکھی ہے. کیوں؟ جو جس گروہ کا ہوتا ہے اسی گروہ کی تعریف کرتا ہے. تو حمید بن مسلم کے لکھنے میں تعجب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو وہاں سے پیسہ مل رہا تھا. اب آپ سمجھے جو تاریخ کربلا ان ہسٹورینز کے ذریعے سے شام تک پہنچی تھی
اس تاریخ کی بنا پر معاذ اللہ امام حسین کو خارجی بتایا گیا تھا، اہل حرم کے قافلے کو معاذ اللہ دشمن اسلام بتایا گیا تھا، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد جب ان شام والوں کو حقیقی تاریخ پتہ چلی اور پتہ چلا کہ جس شخصیت نے یزید کے خلاف علم بغاوت کو بلند کیا تھا وہ کوئی معاذ اللہ خارجی نہیں تھا بلکہ امام وقت تھا، وہ وارث پیغمبر تھا، وہ وارث قرآن تھا، وہ وارث شریعت تھا، وہ صاحب اسلام تھا، اب نتیجہ یہ ہوا کہ سارے ذہنوں میں تبدیلی پیدا ہو گئی۔ اب وہ انقلاب جو کربلا میں آیا تھا وہ انقلاب ذہنوں میں پیدا ہونے لگ گیا، وہ جو قربانی کربلا کی تھی اس کا اصل رنگ پیدا ہونے لگ گیا۔ اب دشمن دوست بنتے گئے، جنہوں نے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے تھے وہ ماتم کرنے لگ گئے۔ یہ انقلاب کیوں پیدا ہوا؟ یہ انقلاب ان خطبوں کی بنا پہ پیدا ہوا ہے کہ جن خطبوں کو وارث حسین امام سجاد نے اس شام کے دربار میں کھڑے ہو کر دیا ہے۔ اب آپ سمجھے امام حسین میدان کربلا میں امام سجاد کو کیوں لائے تھے؟ صرف اس لیے لے کے آئے تھے کہ سید سجاد تمہاری ذمہ داری ہے کہ کربلا کو کربلا میں دفن نہ ہونے دینا، انقلاب کربلا کو پوری دنیا تک پہنچا دینا۔ اب آپ سمجھے چوتھے امام کو میدان کربلا میں آقا کیوں لے کے آئے تھے؟ اور ایک جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے صاحب فہم مجمع ہے، روایت اتنی ہی معتبر ہوتی ہے جتنا راوی معتبر ہوتا ہے۔ میں واضح کر دوں، کوئی بات جب کوئی کہتا ہے یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ کہنے والا کون ہے۔ اگر کہنے والا معتبر تو اس کا جملہ بھی معتبر ہو جاتا ہے۔ امام حسین کے بعد کون اتنا معتبر ہے عالم اسلام میں کہ جس کی کہی ہوئی باتوں پر سارے مسلمان بھروسہ کریں؟ لہذا اب ضرورت تھی کہ امامت اگرچہ علالت میں ہے لیکن میدان کربلا میں لے کر آیا جائے تاکہ اس پورے انقلاب کربلا کو بچایا جا سکے۔ اب جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے ہے، سارا اسلام بچ گیا قربانی حسین کی بنا پر، اور قربانی حسین بچ گئی ہے سید سجاد کی بنا پر۔ خوشنودی امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے بآواز بلند سلوات۔ ورنہ معمولی بات نہیں ہے ان مصیبتوں کے عالم میں دربار یزید میں کھڑے ہو کر خطبہ دینا۔ میں مصائب نہیں پڑھا ہوں، ابھی کل تک آپ نے سرکار امام سجاد کے خطبے کی وضاحت اور تفصیل سنی ہے، بڑا عظیم خطبہ ہے، اس نے دربار یزید کی چونیں ہلا دی ہیں۔ لہٰذا اب امام سجاد کا ساتھ میں لانا ضروری ہے۔ اب بس آخری جملہ، عروج صاحب شاید 2-3 منٹ وقت میں زیادہ لے لوں لیکن بات میری پوری ہو جانے دیجیے۔ آخری جملہ، پھر اس عظیم الشان شہزادی کو لے کر امام حسین کیوں آئے کہ جو ثانی زہرا ہیں؟ سنیں گے آپ۔ دیکھیں، ہمارے وہاں جو وقت کسی کام میں صرف ہوتا ہے اس کے ڈیوریشن کو دیکھا جاتا ہے، مدت کو دیکھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کہیں عشرہ پڑھنے گئے، بعض جماعتوں میں، البتہ الحمدللہ ہمارے وہاں نہیں ہے یہ، بعض جماعتوں میں ہے مولانا آج 5 منٹ کم مجلس پڑھ دی، اور وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ 55 منٹ میں کتنا کچھ پڑھ دیا، نہیں 5 منٹ کم پڑھ دیا۔ کیوں؟ وہ ڈیوریشن کو دیکھتے ہیں کہ وہ 1 گھنٹہ ہے تو 1 گھنٹہ ہی ہونا چاہیے، توجہ ہے نہیں ہے۔ پھر اگلے دن مولانا نے گھبرا کے 20 منٹ اور پڑھ دیا، 1 گھنٹہ 20 منٹ، ارے مولانا 20 منٹ پڑھا دیا، کہ وہ 4 دن کا برابر کر رہا تھا۔ تو یہ ڈیوریشن والا جو ہمارا مزاج ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ ہم عمل کی مدت کو دیکھتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ عمل کی مدت کو نہیں دیکھتا، اللہ کچھ اور دیکھتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ میں ایک مثال دوں جلدی سے آپ کے ذہن متوجہ ہو جائیں۔ اگر کسی جگہ کے اوپر آپ دیکھیں کہ اونچائی سے نیچے کی طرف روڈ جا رہی ہے، ایک برج ہے اور نیچے کی طرف روڈ آ رہی ہے،
اور آپ روڈ کراس کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، آپ نے ایک منظر یہ دیکھا کہ اس روڈ کے اوپر اونچائی سے برج کے اوپر سے ایک ٹرک ہے، لوڈڈ ٹرک، خود ٹرک کا ہی وزن اوپر سے لوڈڈ ہو، وہ فل اسپیڈ کے ساتھ ٹرک آ رہی ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک بچہ ہے 5 سال کا کہ جو روڈ کراس کر رہا ہے. اچھا، بچوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے، بچے چونکہ فطرت سے قریب ہوتے ہیں لہٰذا ان کے وہاں دائیں بائیں دیکھنے کا مزاج نہیں ہوتا. ہے کہاں شاہ ہم متوجہ ہو جاتے ہیں، اگر متوجہ ہو گئے سلوات بھیج دیجئے. ہم اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہماری نمازیں فطرت سے قریب ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا، بچہ سیدھے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے. اب اگر اس بچے کو نہیں بچایا گیا تو یہ بچہ اس ٹرک کے نیچے آ جائے گا، ختم ہو جائے گا. جلدی سے آپ آگے بڑھے، اس بچے کو پیچھے کھینچ لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ بچہ بچ گیا، ٹرک گزر گئی. کتنی دیر کا عمل تھا بتائیے؟ 10 منٹ کا نہیں، 1 منٹ کا نہیں، شاید آدھے منٹ کا بھی نہیں ہے. جو ہمارے برادر نے کہا 5 سیکنڈ کا ہے یا نہیں، ذرا سی چوک ہوتی تو بچہ گیا تھا. اس کو ذرا سا انعام دیجئے اس انسان کو کہ جس نے اس بچے کو بچا لیا ہے. بچے کا باپ ذرا سا عقل مند تھا، اس نے کہا نہیں ایسے نہیں، یہ بچہ تو ابھی چھوٹا ہے، ذرا کچھ دن ٹھہر جائیے، اس بچے کو بڑے ہونے دیجئے. اب یہ بچہ 15 سال کا ہوا، اس بچے نے نماز پڑھنی شروع کی. نماز یہ پڑھ رہا ہے، ثواب اسے بھی مل رہا ہے کہ جس نے 5 سال میں اس کو بچا لیا تھا. روزہ یہ رکھ رہا ہے، ثواب اسے بھی مل رہا ہے کہ جس نے 5 سال میں اسے بچا لیا تھا. یہ فرش عزا پہ بیٹھ کے مجلس سن رہا ہے، کہاں ثواب اسے بھی ملے گا کہ جس نے 5 سال میں اسے بچا لیا تھا. یہ بچہ اور بڑا ہوا، 35-40 سال کا ہو گیا، اب اس کے گھر میں بھی بچے ہو گئے، وہ بچے بھی بڑے ہوئے. کہا اب وہ بچے جب عبادتیں کریں گے ثواب ان کو بھی ملے گا کہ جس نے اس بچے کے باپ کو 5 سال میں بچایا تھا. توجہ ہے نہیں ہے؟ تو اللہ عمل کی مدت کو نہیں دیکھتا ہے، عمل کے اثر کو دیکھتا ہے. اور فرما رہے آپ، اثر کی بنا پہ مرتب کیا جاتا ہے کہ کسے کتنا ثواب دیا جائے. اب آئیے، میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ اپنی بہن ثانیہ زہرا کو امام حسین میدان کربلا میں کیوں لے کر آئے. اسی حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا جلتے ہوئے خیمے میں خاتون داخل ہو رہی ہیں اور پھر باہر نکل آئیں، پھر اندر داخل ہوئی، پھر باہر نکل آئیں. اور ایک بار جب وہ باہر نکلی، ان کے ہاتھوں کے اوپر میں نے دیکھا ایک ایسا جوان کہ جو بیمار محسوس ہو رہا تھا، اسے لے کر یہ بیوی باہر نکلی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ پتا چلا یہ علی و زہرا کی شیر دل بیٹی زینب ہے جو امام وقت کو خیمے سے بچا کے باہر نکلی ہے. کتنی دیر کا عمل تھا جناب زینب کا؟ کتنی دیر کا عمل تھا؟ اگر عمل کی مدت کی بنا پہ آپ جناب زینب کی عظمت کو معین کرنا چاہیں تو یہ ناانصافی ہے. بلکہ یہ دیکھو کہ اس عمل کے اثرات کب تک رہنے والے ہیں. نہیں، جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں. جناب زینب علیہ مقام نے کس کو بچایا ہے؟ اپنے بھتیجے کو نہیں، امام وقت کو بچایا ہے. اب یہ دیکھو کہ امامت کب تک باقی رہنے والی ہے. جب تک زمین قائم ہے امامت باقی رہنے والی ہے. اب کون جناب زینب کی اس عظمت کو محسوس کرے گا؟ عمل تھوڑی دیر کا تھا، امامت قیامت تک رہنے والی ہے، لہذا کوئی زینب کے اس عمل کا اثر نہیں بتا سکتا ہے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. اس سے بہتر درود بھیج دیں آپ. اس لیے سرکار سید الشہداء اپنی بہن کو میدان کربلا میں لے کے آئے تھے تاکہ امامت کو بچایا جا سکے.
آپ سمجھے، بیٹے کو اس لیے لے کر آئے تاکہ کربلا کا انقلاب بچ جائے، بہن کو اس لیے لے کر آئے تاکہ بیٹے کی جان بچ جائے۔ بس میں نے اپنی گفتگو کو مکمل کر دیا، چاہتا تھا کہ اپنی گفتگو کو مصائب سے پہلے واقعے پہ مکمل کروں، لیکن اب میرے پاس وقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس امام کا جنازہ اور جس امام کی شبیہ تابوت آپ کاندھوں پہ بلند کریں گے وہ بڑا مظلوم امام ہے۔ میں بہت آرام سے مصائب پڑھوں گا تاکہ ہم سب جناب سیدہ کو اپنے امام کا پرسہ دے سکیں۔ سنیں گے آپ، میدان کربلا میں جب امام سجاد علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا ہے، امام کو 4 شکنجوں میں رکھا گیا تھا۔ سن سکیں گے عزاداروں، یہ 4 شکنجے کون کون سے تھے؟ سب سے پہلا شکنجہ، آپ کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی تھی۔ آپ انصاف سے بتائیں، انسان کے جب ہاتھ بندھے ہوتے ہیں انسان کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے آگے بڑھنا۔ دوسرا سنیں گے، شکنجہ، امام کے پیروں میں زنجیر پڑی تھی۔ کس طرح سے زنجیر تھی سنیں گے آپ، جب پیدل چلایا تب بھی زنجیر تھی، اور جب اونٹ کی پیٹھ پہ بٹھایا گیا تو امام کے پیر سے زنجیر کو ادھر سے لے کے دوسری طرف تک امام کے ان پیروں میں زنجیروں کو باندھا گیا ہے۔ ہاتھ بندھے ہوں، پیروں میں زنجیر بھی پڑی ہو، کتنا سخت ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد تیسری مصیبت سن سکیں گے عزاداروں، امام کے گلے کے اوپر ایک ایسی توق باندھی گئی تھی کہ جس توق کے لیے مقتل میں لفظ ملتا ہے کہ وہ خاردار توق تھی۔ نہیں، میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے برادران اپنے گلے میں یہ چاندی کی توق پہنتے ہیں۔ یہ چاندی کی توق میرا ایک دوست پہنے ہوئے تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، وہ تقریباً 10 سے تقریباً 15-16 تک یا 20 تک پہنتا تھا 10 دن کے لیے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ ان 10 دن کپڑے ہٹائے ان زخموں